أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سورة الأعراف آیت نمبر 48 سے آج کے سبق کا آغاز ہوگا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ، اور آواز لگائیں گے اعراف والے کچھ لوگوں کو، يَعْرِفُونَهُمْ جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے، بِسِيمَاهُمْ ان کے چہروں سے یا ان کی کچھ نشانیوں سے. اصحاب اعراف کے حوالے سے ہم نے پچھلے سبق میں اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ اعراف ایک چوٹی کا یا ایک اونچی جگہ کا یا ایک پہاڑی نما جگہ کا نام ہے جو جہنم اور جنت کے درمیان واقع ہے. اور علماء کے نزدیک یہاں پر وہ لوگ ہوں گے، اس کے اندر اختلاف ہے علماء جب اس کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن جو ایک جمہور یعنی ایک کلیکٹیو جو رائے آتی ہے تو ان کے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جو اعراف پر ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی نہ نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ جنت میں جانے والے ہوں اور نہ ہی برائیاں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ وہ جہنمی شمار ہوں. تو نعوذ باللہ یعنی جنتی اور جہنمی دونوں کیٹیگری سے وہ باہر ہو جائیں گے اور وہ درمیان میں ہوں گے. اور ان کے لیے پھر یہ ہوگا کہ ان کو کچھ عرصہ جنت کی چیزیں دکھائی جائیں گی جس پر وہ خوب پچھتائیں گے اپنے اعمال پر کہ کاش ہم دنیا میں مزید نیکیاں کر لیتے، مزید اچھائیاں کر لیتے، اللہ کی باتوں کو پورے طریقے سے مان لیتے اور ہم بھی جنت والوں میں شامل ہو جاتے. اور اسی طرح پھر کچھ عرصہ ان کو جہنم والوں کا حال دکھایا جائے گا جس پر وہ پھر استغفار کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لے. اب یہ اسی بات کو مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اعراف والے ہیں یہ پکار کر کہیں گے کچھ لوگوں کو جن کے چہرے مہروں سے یہ پہچانتے ہوں گے دنیا میں، جن کا ان کو پتا ہوگا کہ یہ یعنی پہچان کے لوگ ہوں گے. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اب آیت کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جہنم کی طرف ان کا جس وقت فیس ہوگا، منہ ہوگا، تو کچھ لوگوں کو پہچانیں گے کہ جو دنیا میں بڑے شان و شوکت والے تھے، دنیا میں جن کی بہت پاور تھی، بڑی طاقتوں کے، بڑے عالیشان مرتبوں کے مالک تھے. تو یہ جو اعراف والے ہیں جب ان کو جہنم میں دیکھیں گے تو ان سے پھر پوچھیں گے ما اغنى عنكم جمعكم، کہ تمہاری وہ جماعت، تمہاری وہ اتھارٹی، تمہاری وہ طاقت، تمہارا وہ سارا مرتبہ دبدبہ وہ تمہارے کام نہیں آیا. وما کنتم تستکبرون، اور تم تو تکبر کرتے تھے، دنیا میں بڑے بڑے بن کے پھرتے تھے. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، اور کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان کو تو اللہ کی کوئی رحمت نہیں پہنچے گی. کن کو؟ یعنی جنت والوں کو. یعنی اصحاب اعراف پوچھ رہے ہوں گے، جہنمی جو بڑے بڑے دنیا میں نامور لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ جو فلاں ہیں اور فلاں ہیں یہ خامخواہ دین کا نام لیتے رہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کا نہیں پتا. آج آپ اس کو ریلیٹ کرتے جائیں. میں جب یہ آیات جب بھی پڑھاتی ہوں، اور اب تو خاص طور سے جو حالات ہمارے آس پاس چل رہے ہیں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی ریلیونٹ آیات ہیں. ہمارے آس پاس کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سب کا ایک پرسنل ریلیشن ہے اپنے رب کے ساتھ، اور یہ پرائیویٹ میٹر ہے. ریلیجن جو ہے یہ تو مذہب یا اپنے مذہب پر عمل کرنا یہ تو بڑا پرسنل سا ایشو ہے. تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، اور ہو سکتا ہے ہم آپ لوگوں سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں. یہی وہ باتیں ہیں جو پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے، اور پھر قیامت کے دن یہی چیزیں یاد دلائی جا رہی ہیں. اصحاب اعراف ان لوگوں کو کہیں گے کہ تم تو دنیا میں کہتے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہی بہتر ہے، یہی سب سے اچھا ہے، یہی سب سے زیادہ ہمیں بچانے والا ہے. اور جن لوگوں کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہیں، ان کو تو کوئی رحمت نہیں اللہ کی پہنچے گی. ادخلوا الجنہ، تم داخل ہو جاؤ ذرا جنت میں. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں دنیا میں لوگوں کا یہ گمان تھا کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچنے والی،
لیکن ان کو حکم ہوگا اللہ کی طرف سے. یعنی وہ لوگ جو بیچارے پاور لیس ہیں, جو بیچارے پسے ہوئے لوگ ہیں, جو دنیا میں آزمائشوں میں ہیں مختلف قسم کی, جو مختلف طرح کے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, قیامت کے دن اللہ ان کو یہ حکم دیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. اب نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ آج کے بعد تم غم زدہ ہوگے. دنیا میں جو تم نے فیئرز اٹھائے, جو دنیا میں خوف میں سے گزرے, جن مشکل حالات میں گزرے, بس وہ سارا ٹیسٹ, وہ سارا امتحان ختم ہو گیا. اب تمہارے لیے صرف اللہ کی طرف سے خوشنودیاں اور خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, اور پکار کر کہیں گے آگ والے جنت والوں کو, نعوذ باللہ, ان افیضوا علینا من الماء, کہ ہم پر کچھ پانی ہی ڈال دو. یعنی آپ دیکھیے آگ کی اتنی تپش اور اتنی شدید جو گرمائش ہوگی اور اتنی شدید جو عذاب کی سچویشن ہوگی, تو وہ اس سے گھبرا کر جنت والوں کو آوازیں لگائیں گے کہ ہم پر کچھ پانی ڈال دو. او مما رزقکم اللہ, یا جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, یا اللہ نے جو تمہیں سکھ دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے جاؤ. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, تو جنت والے جواب دیں گے کہ بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا, یعنی جنت کو بھی اور جنت کی تمام تر نعمتوں کو بھی. الذین, اب یہ کون لوگ ہیں جو اتنی, اب دیکھیں پڑھ کے محسوس ہو رہا ہے نا, یہ کون سے لوگ ہیں, کیا کرتے ہوں گے کہ جو اتنی قابل ترس حالت میں ہیں, اتنی یعنی بری حالت میں ہوں گے. اب یہ آگے اللہ تعالیٰ خود ہی ڈیفائن کر رہے ہیں, الذین, کہ وہ لوگ ہیں, اتخذوا, جنہوں نے بنا لیا, دینہم, اپنے دین کو, لہوا ولعبا, کھیل اور شغل میلہ, یعنی سیریس نہیں لیا دین کو, مذاق کی چیز بنا لیا. جب دل چاہا جڑ گئے, پڑھ لیا, نماز پڑھ لی, اللہ کو پکار لیا, اور بس جب دل چاہا تو دنیا والوں کے ساتھ یا برائی کرنے والوں کے ساتھ وہ برائیاں بھی ساری اور بے حیائیوں کے کام بھی کر لیے. یعنی جنہوں نے دین کو سیریس نہیں لیا. آپ دیکھیے میں ایک ٹیچر ہوں تو میں ہمیشہ یہ چیز آبزرو کرتی ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اپنی پڑھائی کو یا اپنی کلاس کو سیریس نہیں لیتے, پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ بچے سیریس ہی نہیں ہیں, بھئی ان کو تو فکر ہی نہیں ہے نا. ان کے لیے پھر آپ دیکھیے کہ ٹیچر کا بھی جو ان کو ایویلویشن کرنے کا یا ان کی اسیسمنٹ کرنے کا الگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. سملرلی کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو اگرچہ بہت زیادہ مطلب شائننگ سٹار نہیں ہوتے کلاس کے, بہت زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے, لیکن بڑے سیریس ہوتے ہیں, ٹیچر کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں, پوچھتے ہیں میم یہ بتائیے, میم یہ کیسے ہوگا, میم اس میں کیسے مجھے کرنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ خود بخود ان کی یہ جو سیریس ایٹیچیوڈ ہے دین کے ساتھ, سوری ان کی چیز کے ساتھ, ان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. تو میں اس چیز کو ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ویسے ہی سیریس اسٹوڈنٹ ہی بن جائے نا دین کے, بے شک ہم اتنے لائق نہیں ہیں, بے شک ہم اتنے قابل نہیں ہیں, بے شک ہم اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں, ہے نا, ہم سر سے پاؤں تک اتنے سارے الٹے سیدھے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں, لیکن کم سے کم دین کو سیریس لے لیں, دین کو اپنا ایک سیریس میٹر بنا لیں, تاکہ ہم ان لوگوں میں سے کم نکل جائیں. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور شغل میلہ بنا لیا, وغرتہم الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا کہ تم تو جیتے رہو گے, تم جو کام کر رہے ہو یہ بالکل پرفیکٹلی آل رائٹ ہے, بالکل ٹھیک کر رہے ہو, فلاں بھی تو کر رہے ہیں, وہ بھی تو کر رہے ہیں, وہ بھی ان کا بھی تو کچھ حساب کتاب ہوگا, ہم اکیلے تھوڑی ہیں, اب دنیا والوں کے ساتھ جو ہے وہ چلنا تو ہے نا. یہ ہے دھوکا دنیا کی زندگی کا. حالانکہ آپ دیکھیے ہمارے آس پاس سے کتنے ہمارے میٹھے رشتے, کتنے سارے لوگ بالکل جوانی کی حالت میں, طاقت کی حالت میں ہمارے سامنے سے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس کے باوجود ہم اپنے بارے میں مسلسل دھوکے میں ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلسل اسی دھوکے میں رکھتے ہیں کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے, ابھی تو بہت ٹائم ہے میرے پاس, اور مجھے اس دنیا کی زندگی کو بہتر کرنا ہے, بس میں جیسے تیسے صبح سے شام ہم انتھک محنتیں کر کے
اپنے اس دھوکے کی زندگی کے بارے میں ایفرٹس کر رہے ہیں جس نے آنکھیں بند ہوتے ایک سانس کا دیکھیں ڈفرنس ہے. آج سانس بند ہو گئی تو میری اور آپ کی اتنی محنت سے اکٹھی کی ہوئی چیزیں, اتنی محنت سے اکٹھے کیے ہوئے جو ہے وہ میڈلز, اور ہمارا محنت سے بنایا ہوا کریئر, اتنی جو ہم محنتیں کر کے اپنی اولاد کے اوپر صبح شام خرچ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کیا قبر میں ساتھ جا سکیں گی؟ کیا ہمارے اگلے جہان میں کوئی چیز ان میں سے کوئی کام آ سکے گی؟ تو آج یہ حساب لگا لیں کہ جو چیز ہمیں وہاں کام آنی ہے, جو چیز ہمیں زمین سے نیچے فائدہ دے گی, اس پہ انویسٹ کریں نا پھر زیادہ, ہے نا. اس پہ انویسٹمنٹ زیادہ ہونی چاہیے, اس پہ محنت زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ لانگ لاسٹنگ اس کا ہمارا ساتھ ہے. اور دوسری طرف وہ چیزیں ہیں جنہوں نے آنکھ ہماری جیسی بند ہونی ہے, سانس ختم ہونی ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے جسم سے, ہماری زندگی سے الگ کر دی جائیں گی, اور ہمیں اٹھا کے اکیلے شہر سے دور ایک جگہ پہ, ویران جگہ پہ چھوڑ آیا جائے گا, ہے نا. شروع میں تو شاید کوئی 2-3 دفعہ چلا جاتا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں میں اور آپ اپنے جو عزیز ہیں ان کی قبروں پہ جائے ہوئے ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا, یاد آتے ہیں کبھی کبھار, یاد آ بھی جائیں, ان کی قبروں پہ جاتا ہے کوئی؟ قبر تک پہ جانا آپ دیکھیں پھر بعد میں نصیب نہیں ہوتا. تو یہ ہے دھوکے کی زندگی جس کے لیے ہم اتنی ایفرٹس اور اتنی اپنی جان مار رہے ہیں. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ, اللہ اکبر, اللہ جی کہتے ہیں ہم بھی آج ان کو بھلا دیں گے. كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, جیسے انہوں نے میرے ساتھ اس دن کی میٹنگ کو بلا دیا, جیسے انہوں نے یہ میٹنگ ڈے بلا دیا تھا. ان کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ ہم نے اللہ سے بھی میٹنگ کرنی ہے, جا کے اللہ سے بھی ملنا ہے. آپ دیکھیں ہماری کوئی آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں تو اس کے کتنے دن پہلے سے ای میل آ جاتی ہے, اور اب تو گوگل کا اللہ بھلا کرے کہ وہ بار بار ریمائنڈرز دے رہے ہوتے ہیں کہ اس دن آپ کی میٹنگ ہے, اس ٹائم پہ میٹنگ ہے, اس ٹائم پہ میٹنگ ہے, اور خود بھی کتنا یاد رہتا ہے نا کہ یہ میٹنگ ضرور اٹینڈ کرنی ہے نا. اللہ کے ساتھ جو اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اس کو لوگوں نے بھلا دیا, تو اللہ بھی اس دن قیامت کے دن ان کو بھلا دیں گے. حدیث میں آتا ہے, میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث رکھ رہی ہوں, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے تجھے بیوی بچے خاندان نہیں دیا تھا, کیا تجھے میں نے عزت اور مرتبے سے نہیں نوازا تھا, کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے, کیا سواریاں نہیں تجھے دی تھی, اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے مال وصول نہیں کرتا تھا. وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ, یہ سب باتیں صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تجھے یہ یقین تھا کہ تجھے مجھ سے ملنا ہے, میرے سے ملاقات کرنی ہے. یعنی ان سارے کاموں میں بیوی بچے, فیملی, جو ہماری ایفرٹس ہیں یا ہماری جتنی ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے بزنس کی ہیں, چاہے پروفیشنل ہیں, چاہے سوشل ہیں, چاہے گھر کی ہیں, اس ساروں کے دوران کیا تمہیں یاد تھا کہ تم نے اللہ سے ملنا ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں یا اللہ, میں بھول جاتا تھا. تو اللہ فرمائے گا بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں. یعنی آج میں اب تجھ پر کوئی رحمت اور اپنا فضل نہیں کروں گا, نعوذ باللہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے سامنے ہماری آیات, کہ اللہ کی جو آیات ہیں یہ اصل میں ریمائنڈر ہی تو ہے نا. قرآن کا ایک نام ذکر ہے نا, ذکر کا مطلب عربی زبان میں ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو. تو اللہ جی فرماتے ہیں کہ ریمائنڈرز آتے تھے لیکن وہ اس کو انکار کر دیتے تھے, اس کو بھول جاتے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور البتہ تحقیق ہم نے ان کے پاس ایسی کتاب لائی ہے, یعنی ہم ان کے پاس ایسی کتاب لے کر آئے ہیں, ایسی کتاب ہم نے بھیجی ہے, فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, جسے ہم نے علم کی بنیاد پر, یعنی اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر تفصیل سے بیان کر دیا ہے. کیا چیز تفصیل سے بیان کرتی ہے؟ جو نیڈڈ ہے, جو انسانوں کو چاہیے, جو میری اور آپ کی ضرورت ہے, وہ تمام باتیں اللہ کے اس کلام پاک میں موجود ہیں. ہدن, گائیڈنس ہے. گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے نا ہمیں. کتنی دفعہ آپ دیکھیں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, کتنی دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں, کتنی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں, یہ جو ساری میں ایفرٹس کر رہی ہوں, اتنی محنتیں کر رہی ہوں, یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. تو اس میں جو گائیڈنس ہے وہ یہ قرآن ہے, یہ ہدایت, رہنمائی کرنے والی, ورحمہ, اور رحمت ہے. عام بندہ جب آپ کو گائیڈ کرے گا نا
آپ ایک دوسرے سے گائیڈنس لیں، اس میں رحمت نہیں ہوگی، اس میں رحم نہیں ہوگا، اس میں صرف گائیڈ ہی ہوگا کہ تم یہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن قرآن رحمت والی گائیڈنس ہے، رحمت کے ساتھ وہ ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جا رہی ہے، کیونکہ اللہ ہم سے محبت فرماتے ہیں. رحمت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں. ہدی و رحمہ، یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے. هل ينظرون الا تأویلہ، کیا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی بتائی ہوئی آخری جو بات ہے، انجام جو ہے وہ آ جائے؟ یعنی قرآن میں جس عذاب کا تذکرہ ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں اس کو ماننے کے لیے. یوم یأتی تأویلہ، جس دن وہ انجام، وہ فائنل لاسٹ مومنٹ، اینڈ آف ٹائم جب وہ آ جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ جو اس فائنل ٹائم کو یا اینڈ آف ٹائم کو یا قیامت کے بارے میں بھول گئے تھے، یعنی پڑھتے تھے اور بھول جاتے تھے، ہم جیسے، ہماری بات ہو رہی ہے نا، یہ پڑھتے ہیں نا قیامت کو بھول جاتے ہیں. قد جاءت رسل ربنا بالحق، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ جو رسول لے کر آئے تھے ہمارے پاس وہ تو بالکل سچ تھا، وہ تو اللہ نے بالکل سچ بھیجا تھا. جو ہمارے رب کے رسول، ہمارے رب کے طرف سے جو پیغمبر آئے تھے ہمارے پاس، جو میسیجز آئے تھے، وہ تو بالکل سچ تھے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، پھر لوگ ڈھونڈنے لگیں گے کہ کیا کوئی ہے ہمارا سفارشی، وَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ وہ ہماری سفارش کر دے، ہمیں بچا لے، ہمیں اس مصیبت سے نکال لے. آپ دیکھیں یہ بڑا نیچرل بیہیویئر ہے دنیا میں بھی. اللہ اکبر، کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، تو ہمارا دماغ جو ہے وہ حساب کتاب لگانا شروع کر دیتا ہے کہ کون میری اس مصیبت میں کام آ سکتا ہے نا، کون ہے جو مجھے اس مصیبت سے نکال سکتا ہے. کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی طرح کی آپ کے اوپر سچویشن آ جائے، تو انسان کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو اسیس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون، فلاں بندہ میری ہیلپ کر سکتا ہے، فلاں سے بات کر کے دیکھتی ہوں، فلاں سے شاید مل جائے ہیلپ. اسی طرح جب قیامت کو سامنے دیکھیں گے تو وہ سارے لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو نہیں اپنا بنایا، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، تو پھر اب وہ ادھر ادھر دیکھیں گے کہ کاش ہمارا کوئی ہمیں سفارشی نظر آ جائے. کہاں ہیں وہ لوگ جن کو ہم اللہ کو ناراض کر کے راضی کرتے رہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم نے اپنے رب کو پیچھے کر دیا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی حدیں توڑی، اللہ کی طرف سے جو قائم کردہ حدود تھی ان کو توڑ ڈالا؟ کیا وہ آج ہماری سفارش کریں گے؟ او نرد، یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے. فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم یہ سارے کام جو کر کے آئے ہیں اب نہ کریں وہ کام. ہائے پچھتاوے ہمارے. اللہ اکبر. بالکل اس اسٹوڈنٹ کی طرح جو فیل ہو جائے، اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں یہ موقع آئے کہ انسان جب فیلئر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کاش ہم محنت کر لیتے ہیں، ہاں، یا ایک دفعہ اور موقع مل جائے تو میں بہتر کر لوں، اس کو بہتر حالت میں لے آؤں اپنے رزلٹ کو. دنیا میں تو شاید موقع مل جاتے ہیں، لیکن اللہ یہ جو ایک ایک اپنے لفظ سے، ایک ایک اپنے میسج سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت موقع نہیں ملنا واپس آنے کا. پھر چاہے ہم جتنا مرضی کہیں کہ اللہ جی ایک بار ہمیں واپس بھیج دیں، اب ہم وہی کام کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. قد خسروا انفسهم، تحقیق انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھا، نقصان میں رکھا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے وہ سارے رشتے، ساری چیزیں، سب کچھ گم ہو گیا جن کو انہوں نے اللہ کے خلاف گھڑا ہوا تھا. تو یعنی اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں. اپنی جو پرائرٹی ہے، تمام تر ترجیحات ہیں، وہ اللہ سے شروع ہو. اللہ اور اللہ سے تعلق اور اللہ کا دین، یہ ہمارے لیے ٹاپ آف دا لسٹ ہونا چاہیے. باقی سب لوگ اس کے بعد،
ٹھیک ہے، ورنہ یہی خسارہ نعوذ باللہ ہمارے نصیب میں بھی ہوگا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر چھا گیا، بلند ہو گیا. یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر. یطلبہ حثیثا، جو کہ اس کو طلب کرتا ہے تیزی سے، یعنی ایک کے بعد دوسرا جو مومنٹ ہے، یعنی دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، تیزی سے آپ دیکھیے، یعنی جلدی سے دن ختم ہوتا ہے اور رات آ جاتی ہے، پھر رات ختم ہوتی ہے دن آ جاتا ہے. یعنی یہ سارا سرکل کون چلا رہا ہے؟ تمہارا رب اللہ. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، اور سورج، چاند اور ستارے مسخر ہے اللہ کے حکم سے، اپنی اپنی ڈیوٹیز پر. آپ دیکھیے کبھی ان میں سے کوئی کہہ دے، سورج کہہ دے کہ آج تو میرا موڈ ہی نہیں ہو رہا نکلنے کو، چاند ہی نہ آئے بالفرض، لیکن ہمارے علاوہ، ہم انسانوں کے علاوہ ہر چیز جسے اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کر رہی ہے، سوائے انسانوں کے. ہم وہ کام نہیں کر رہے کہ جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے، باقی تمام مخلوقات ہر اس کام میں انوالو ہیں اور وہی کام کر رہی ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے. الا لہ الخلق والامر، خبردار سنو، اسی کی کیپیسٹی میں ہے پیدا کرنا اور حکم دینا. اس کے علاوہ نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اتھارٹیٹو ہے، نہ ہی کوئی مختار ہے، نہ ہی کسی کا اختیار ہے. تمام اختیار کس کے؟ اللہ کے، اکیلے اللہ کے. توحید کا مطلب ہی میری بہنوں یہ ہے کہ سنگل آؤٹ کرنا، وحد یوحد، وحد اکیلا کرنا. یعنی اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ بھی پیدا کرتا ہے اور کوئی اور بھی ہے جس کے حکم سے اولاد ہو سکتی ہے، یا میرا فلاں کام ہو سکتا ہے، یا فلاں چیز میرے پاس آ سکتی ہے، اس کے ایک حکم دینے سے میرے کام ہو جائیں گے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے، تو یہ پھر توحید کے اگینسٹ ہے. توحید اصل میں اللہ کو اکیلے کرنا تمام تر صفات میں، کہ وہی ہے جو صرف پیدا کر سکتا ہے، وہی ہے جس کا حکم چلتا ہے. تبارک اللہ، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، اور جو اس برکت کے سورس کے ساتھ جڑ گیا اس کے لیے بھی برکات ہی برکات ہیں. ہماری زندگیوں میں بے برکتیاں اسی لیے ہیں. ہماری آپ دیکھیں صحت میں برکت، مال میں برکت، وقت میں برکت، اولاد میں برکت، یہ کیوں مسنگ ہے؟ کتنے اب آپ دیکھیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک فیملی میں سے ایک ہی بندہ ارن کرتا تھا اور سارے لوگوں کی ضروریات پوری ہو جاتی تھی. اب تقریباً ہر دوسرے گھر کا یہ حال ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ ارن کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اس کے باوجود آپ جس سے بھی بات کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ مشکل حالات ہیں، ہے نا، مشکل ہے، بہت بہت تنگی ہے، مالی لحاظ سے بڑی تنگیاں ہیں. اسی طرح آپ جس سے بھی بات کریں، ایک آج کل آپ کو یہ سننے میں ملے گا کہ بھائی ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں یہ کرنا بٹ وقت نہیں ملتا. کہاں جاتا ہے وقت؟ 24 آورس ہی ہے نا سب کے پاس، اور ہم ہی میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 24 گھنٹوں میں کتنا کام کر رہے ہیں. تو میرے پاس کیوں وقت نہیں ہے؟ آپ کے پاس کیوں وقت نہیں ہے؟ کیونکہ برکت کا جو سورس ہے اللہ، اس سے ہم نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے. تو برکت کہاں سے آئے گی؟ 24 گھنٹے ہی ہے نا سب کے پاس. انہی 24 گھنٹوں میں لوگ بہت زیادہ کام بھی کر لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ یعنی ایسے بھی ہیں کہ جن کا صبح سے شام کیسے گزر جاتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اولاد میں برکت کیا ہے، کہ یعنی دنیا میں بھی آپ کے لیے وہ اطاعت اور آپ کے دل کا سکون بنے. اولاد کے لیے جو دعا، اولاد اور زندگی کا جو ساتھی ہے، شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، ان کے لیے کیا اللہ نے دعا بتائی ہے سورہ فرقان کی جو آیت میں ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے جوڑوں کو، ہمارے زندگی کے جو پارٹنرز ہیں ان کو، اور ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے سورس آف پیس بنا دے. کولنس آف آئیز کا مطلب یعنی ہماری آنکھیں ان کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، نہ کہ ہم ان کی ٹینشن میں ہی پڑے رہیں.
اب اس کو ذرا اپنی زندگیوں سے ریلیٹ کر لیں. ٹینشن ہے نا, ٹینشن ہی رہتی ہے اولاد کی کہ یہ کیا کریں گے, ان کا کیا بنے گا, ان کے لیے ہم یہ کر لیں یہ کر لیں, اور اس کے بدلے میں آج کل کے بچے ان کو جتنا بھی کرتے جاؤ ان کے لیے وہ کہیں کہ آپ نے تو ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. یہ ہے برکت کا مس ہونا. ٹھیک ہے, اولاد کے اندر برکت کب آئے گی؟ اولاد کی کے ذریعے سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کب ہوں گی؟ اپنے شوہر سے یا شوہر کے لیے ان کی بیوی سے کب اس رشتے سے سکون ملے گا, آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, ریلیکسیشن ہوگی جو چاہیے, جو اس رشتے کی اللہ نے بنیاد بتائی ہے, رحمہ و مودۃ و رحمہ, سکون, محبت, افیلیشن, افیکشن, یہ کب ہوگی؟ جب اللہ سے جڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, بچے اللہ سے جڑ جائیں, شوہر اللہ سے جڑ جائیں, آپ کے گھروں میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جائے, آپ کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے تمام اعمال کے گرد گھومے, تو اس میں انشاءاللہ برکت ہے, ورنہ برکت نہیں آتی. پھر تبارک اللہ, اللہ بڑی بابرکت ذات ہے, رب العالمین, جو تمام جہانوں کا رب ہے, جو اسے مانتا ہے اسے بھی وہ دے رہا ہے, جو اسے نہیں مانتا اس کو بھی نواز رہا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارا کرو عاجزی سے, اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز ظاہر کرو. اللہ جی میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں بے شک دنیا مجھے کہتی ہے کہ آپ بڑے باکمال ہیں, آپ تو بہت قابل ڈاکٹر ہیں, آپ بہت قابل انجینئر ہیں, I'm nothing. یہ ہے عاجزی. اے میرے رب تو تو جانتا ہے میں کچھ بھی نہیں. یہ ہے عاجزی, عجز. میرے اندر تو کوئی ایبلٹی نہیں ہے, میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا فضل ہے, تو نے عطا کیا. میری اپنی قابلیت, میری اپنی انٹیلیجنس از نتھنگ. وہ خفیہ, اور چپکے چپکے ہر وقت اللہ سے کنیکشن. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف نماز پڑھنی ہے تو دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ ہمیشہ ایک دیتی ہوتی ہوں ٹپ کہ 5 نمازوں میں سے ایک نماز کم سے کم ایسی رکھیں جس کے بعد آپ آدھا گھنٹہ اللہ سے باتیں کریں, دعائیں مانگیں ساری. ٹھیک ہے, یا فجر کی کر لیں یا عشاء کی کر لیں, جو بھی آپ کی سہولت کا ٹائم ہے, جس وقت آپ سہولت سے دعا کر سکیں. ہر روز کم سے کم ایک نماز کے ساتھ ہمیں ایک لمبی دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ٹائم ملا, تو آپ چلتے پھرتے کچن میں ہیں, ہم خواتین چونکہ زیادہ ٹائم ہمارا کچن میں گزر جاتا ہے, اور آگے رمضان میں تو بس نہ ہی پوچھیں, تو اللہ سے کھڑے کھڑے آپ کھانا بنا رہے ہیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں ساتھ ساتھ, آتے جاتے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, آتے جاتے یونیورسٹی آ رہے ہیں, رستے میں آپ اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کیجیے. اس وقت میں اپنے آپ کو ہیڈ فونز وہ سبھی بچوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اور سانگز اور یہ ساری چیزیں نہیں, اس وقت کو یوٹیلائز کیجیے, اس میں دعائیں مانگے اللہ سے چپکے چپکے, پھر دیکھیے گا اپنی زندگی کے اندر فرق. ٹھیک ہے, اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہر وقت فوراً جڑ جانا چاہیے, ہر وقت. ہے اللہ جی میں دیکھیے فلاں بندے نے مجھے پریشان کر دیا, تو جانتا ہے نا میرا دل, تجھے تو پتا ہے نا میرے دل کے اندر کیا ہے. یہ ہے اللہ کے ساتھ مسلسل کنیکشن. انہ لا یحب المعتدین, وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا, وہ لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو سب سے پہلے جیسے وہ کہتے ہیں نا اپنے قوت بازو پہ بھروسہ ہے اس کے بعد دعا کریں. نہیں, قوت بازو بھی کس نے دی؟ اللہ نے. سب سے پہلے اپنی محنت پہ بھروسہ ہے. نہیں, محنت پہ بھروسہ نہیں کرنا, پہلے اپنے رب پہ کیجئے جس نے آپ کو محنت کی توفیق دینی ہے. سب سے پہلے اپنے رب کے سے جڑ جائیں کہ اللہ ہمیں اتنی محنت جتنی ریکوائرڈ ہے اس کام کے لیے تو اس کی توفیق عطا فرما. میں کسی بھی کام کے حوالے سے فیصلہ کرنے لگی ہوں, اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس میں بہترین فیصلہ کر سکوں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, اور زمین نے جب کہ اصلاح ہو گئی اس کے بعد تم فساد نہ کرو, فساد نہ مچاتے پھرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اور اللہ کو, اب یہ جو پیچھے حکم تھا نا کہ اللہ کو عاجزی سے پکارنا ہے اور چپکے چپکے پکارنا ہے. اب یہ اللہ جی خود اپنی اب دیکھیے سبحان اللہ کہ بادشاہ آپ کو خود سارے آداب سکھا رہے ہیں کہ آپ نے ان کے دربار میں کیسے حاضر ہونا ہے. تو اللہ جی مجھے اور آپ کو خود سکھا رہے ہیں کہ مجھ سے کیسے دعا مانگو, عاجزی ہو, چپکے چپکے مسلسل کنیکشن ہو, خفیہ کنیکشن. ہاں, وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اور خوف بھی ہو. اے اللہ میرے تو اعمال اس قابل نہیں ہیں, میں پھر بھی تیرے سامنے بیٹھی ہوں. اے اللہ مجھے پتا ہے کہ میں اتنی
उतना नेकी के अमल में आगे नहीं हूँ जितना होना चाहिए, लेकिन तमा, मुझे उम्मीद है कि तू मुझे अपनी रहमत से माफ कर देगा। खौफ भी हो और अल्लाह से उम्मीद भी हो। तमा उर्दू में हम लालच को कहते हैं ना, ठीक है, यानी अल्लाह से रहमत की फिर उम्मीद भी हो। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत तो नेकी करने वालों के बड़े ही करीब है, एहसान करने वालों के बड़े ही करीब है। यानी एक और हमें फॉर्मूला मिल गया कि अगर तुम अल्लाह की रहमत लेना चाहते हो तो एहसान करो। एहसान क्या है? नेकी की जो सुपरलेटिव वो है डिग्री है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है जो इस्लाम का, इस्लाम है यानी हमारे दीन का पहला इस्लाम है, फिर ईमान है और फिर एहसान है। और एहसान क्या है हदीस के मुताबिक? कि ऐसे इबादत करो कि तुम अपनी आंखों से अल्लाह को अपने सामने देख रहे हो, तुम्हें अपनी आंखों से अपना रब महसूस हो। लेकिन अगर इस तरह नहीं होता, यानी तुम्हें लगता है कि नहीं तुम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हो, तो ये फील करना हर वक्त कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह की नजर में हूं मैं, अल्लाह मेरे से अपनी नजरें हटाए हुए नहीं है, मैं अल्लाह की नजर में हूँ। इन्ना रब्बका लबिल मिर्साद, बेशक तुम्हारा रब तुम्हारी घात लगाए हुए है। अल्लाह ने हम पर अपनी घात रखी हुई है, अल्लाह हमें देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऐसे लोग जो अल्लाह की प्रेजेंस को महसूस करते हैं और उनको यकीन होता है कि अल्लाह जी मुझे देख रहे हैं, मेरे सारे काम अल्लाह की नजर में है, मेरी सारी नीयतें लोग नहीं बदला देते, ना दे, हमारी अच्छाइयों का लोग उस तरह से हमें रिवॉर्ड नहीं दे रहे, नो प्रॉब्लम, अल्लाह ताला को तो पता है। तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं ऐसे लोगों के बड़ी करीब है मेरी रहमत। वहुवल्लज़ी, वही जात पाक है जो युरसिलुर रियाह, हवाओं को भेजता है, बुशरम बैन यदै रहमतिह, जो खुशखबरी देती हैं अपने आगे आगे रहमत की। किस कौन सी रहमत? बारिश, बारिश को रहमत कहा गया। हत्ता इज़ा, यहाँ तक के जब, अक़ल्लत, वो भर जाती हैं, यानी उठा लेती हैं, सहाबन, बादल, फिक़ालन, जो भोजल होते हैं, भरे हुए होते हैं पानी से, सुक़नाहु, तो हम उन्हें बरसाते हैं, हम उन्हें चलाते हैं, हम हुक्म करते हैं और वो जाके बरसते हैं। लिबलदिम मय्यत, मुर्दा जमीन पर, ऐसी जमीन जो पानी के ना मिलने से बंजर हुई पड़ी है, ऐसी जमीन कि जिसे जब तक बारिश का पानी ना मिले वो तो कुछ भी नहीं है ना। आप देखिए बारिश तो कितनी जरूरी है। फ़अंज़लना बिहिल मा, फिर हम उन बादलों से पानी निकालते हैं, नाजिल करते हैं। फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, और फिर इसी पानी के साथ इस जमीन में से हम हर तरह के फल निकालते हैं। कज़ालिक नुख़रिजुल मौता, अल्लाहु अकबर, इसी तरह हम इस जमीन से मुर्दों को भी निकालेंगे। जैसे आप देखिए जमीन बिल्कुल चटियल मैदान होता है और फिर अल्लाह के हुक्म से वहां खेती लहलहाने लग पड़ती है। तो अल्लाह जी फरमाते हैं इसी तरह, जैसे ये खाली जमीन से देखो ना क्या कुछ उगाता है तुम्हारे लिए, सारी फसलें, सारे फल, सब चीजें। इसी तरह कयामत के दिन इसी जमीन में दफनाए हुए, इसी जमीन के अंदर से गए हुए मुर्दों को हम निकाल देंगे। लअल्लकुम तज़क्करून, ये तुम्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम सबक सीखो, नसीहत पकड़ो। वल बलदु तय्यब, और जो अच्छी जमीन होती है, पाकीज़ा जमीन होती है, यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह, उसके अंदर से उसकी नबातात, उसकी सारी खेती उसके रब से निकल के हुक्म से निकलती है। वल्लज़ी खबुसा, और जो जमीन खराब होती है, खबीस होती है, पाकीज़ा के ऑपोजिट कर लें, जो पाकीज़ा नहीं होती, ला यखरुजु इल्ला नकिदा, उसमें से कोई फायदामंद चीज नहीं निकलती मगर कांटेदार झाड़ियां और फजूल किस्म की जो, यानी जिनका कोई फायदा नहीं, ऐसी उसके अंदर से पौधे और इस तरह की चीजें निकलती हैं, या वो बंजर रहती है। अब इस मिसाल के अंदर इतनी, ये जो बात है ना इस आयत के अंदर, इतनी अल्लाह पाक ने अहम मिसाल बता दी, अहम बात बता दी कि बारिश हर जगह पर एक जैसी होती है ना। यानी बारिश तो एक तरह की बरसती है, लेकिन जो पाकीज़ा जमीन है, जरखेज जमीन है, वो रिजल्ट देती है उस बारिश का और पाकीज़ा नबात निकालती है। लेकिन जो जमीन बंजर है, जो यानी खराब हो गई है, जो बंजर है, उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। इसी तरह ये कुरान मजीद
اور انبیاء کے لایا ہوا جو انبیاء کے ذریعے بھیجے گئے جو میسیجز تھے وہ سارے لوگوں کو ایک ہی طرح کے پہنچتے ہیں، لیکن جو پاکیزہ دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ پاکیزہ زمین کی طرح فوراً اثر قبول کرتے ہیں، اور پھر ان کے اندر سے وہ نباتات نکلتی ہیں، وہ چیزیں نکلتی ہیں جو ان کے خود کو بھی فائدہ دیتی ہیں اور باقی آس پاس ساری دنیا میں بھی وہ روشنی جاتی ہے۔ لیکن انہی چیزوں کو، انہی باتوں کو، اسی قرآن کو سن کر جن کے دل ناپاک ہو گئے، جن کے دل خراب ہو گئے، طیب کے اپوزٹ یعنی جن کے دل پاکیزہ نہیں ہیں، ان میں سے پھر فضول چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی، وہ اثر قبول نہیں کرتے، وہ قرآن کی بات کو نہیں سمجھتے۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم گھما گھما کے پھر پھر کے لاتے ہیں نشانیاں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں اپنے رب کا کہ جو ہمیں ہدایت ملی وہ اس کی رحمت سے ملی۔ لقد، اچھا اب اس کے بعد جو رکوع شروع ہو رہے ہیں مسلسل آپ دیکھیں گے انبیاء کے احوال، جو پچھلے قومیں گزر گئیں ان کے احوال نوح علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کے ہم احوال پڑھتے آئیں گے، اور ان کی پچھلی آیات کو ذہن میں رکھیں کہ ایک ہی طرح کا میسج ساری قوم کے پاس جاتا تھا، لیکن لوگ کیسا ریاکٹ کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جو پاکیزہ دل کے ہوتے تھے وہ تو مان جاتے تھے انبیاء کی باتوں کو، وہ تو قرآن کو سنتے تھے اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی اور آیات کو سنتے ہی مان جاتے تھے، اور جو نہیں مانتے تھے پھر ان کے ساتھ عذاب کی کیا سچویشن ہوتی ہے، اگلی تمام آیات میں ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، نوح علیہ السلام کو پہلے علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر مفسرین کی رائے ہے کہ نوح کا تذکرہ سب سے پہلے اس لیے کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے تک چیزیں کچھ بہتر رہیں، لوگوں نے ہدایت اور اللہ کی توحید کو یعنی کچھ نہ کچھ اپنی زندگیوں میں رکھا، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے تک آتے آتے لوگ جو ہیں وہ بری طرح برائیوں کا شکار ہو گئے تھے اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ شرک خاص طور پر نوح علیہ السلام کی قوم کی کا سب سے بڑا جرم تھا، اور یہ یاد رہے کہ یہ سارے لوگ انبیاء کی نسلوں میں سے ہیں، ان سب کو پتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جو بالکل جناب ایلینز تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا بات ہے، نہیں، یہ پیچھے سارے کنیکٹڈ تھے، ایک ہی جگہ سے تھے، ایک ہی جگہ سے مختلف جگہوں پر پہنچے، اور اللہ کو جانتے مانتے ہوئے اس بات کے باوجود کہ ان کو علم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس کے باوجود وہ شرک کی طرف گئے۔ البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے لیے بڑے دن کے عذاب سے بڑا ڈر ہے، میں بڑا ڈرتا ہوں کہ تم پر اس بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے یا قیامت کے دن کے عذاب سے کہ تم شرک میں مبتلا۔ قال الملأ من قومه، تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم تو نرے ہی بہکے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، بے وقوف ہو۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں نا زمانے کے ٹرینڈ کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اب تمام انبیاء جو ہیں ان کی قوم ہمیشہ یہی کہتی تھی، آگے بھی ہم چل کے جو آیات پڑھیں گے کہ لوگ کہتے تھے تم پاگل ہو کہ سارے لوگ ایک طرف چل رہے ہیں تم الگ ہو، ٹھیک ہے، یا ہم جیسے ہم کام کر رہے ہیں تم کیوں نہیں وہ کام کر رہے، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہیں اپنے رب کے میسیجز پہنچا رہا ہوں، پیغامات دے رہا ہوں، وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں جانتا ہوں اللہ کے طرف سے وہ باتیں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت
अला रजुल मिनहुम, ऐसे शख्स पर आई है, लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें डराए, यानी तुम इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो कि अल्लाह की नसीहत एक इंसान के जरिए से क्यों आई है। ठीक है, वही वो जो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि कुरैश मक्का कहते थे फरिश्ते क्यों नहीं आते, फरिश्ते उतरे ना लेकर वही, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही अकेले क्यों आती है, हम पर भी आए। तो यही एलिगेशन पिछली जो कौमें थी उनकी भी थी कि तमाम कौम के अंदर से सिर्फ ये एक बंदा मिला है जिसके जरिए से नसीहत अल्लाह ने देनी है। तो नूह अलैहिस्सलाम उसी चीज को जिक्र कर रहे हैं, लियुनज़िरकुम, तो कि ये अल्लाह ने मेरे जरिए से इसलिए तुम्हारे पास नसीहत भेजी है ताकि ये बंदा तुम्हें डराए, वलितत्तकू, और ताकि तुम बच जाओ अल्लाह के अजाब से, वलअल्लकुम तुरहमून, और ताकि तुम पर रहम किया जाए, यानी ये इंसान के जरिए से तुम पर इसलिए भेजी गई है नसीहत ताकि तुम इसको अजनबी ना समझो। अगर फरिश्ते आते फिर तो तुम डर जाते कि ये कौन सी मखलूक आ गई है। फकज़्ज़बूहु, फिर उन्होंने झुठला दिया नूह अलैहिस्सलाम को। फअंजयनाहु वल्लज़ीना मअहु फिल फुल्क, फिर हमने नूह को बचा लिया और उन लोगों को भी बचा लिया जो उसके साथ उसकी कश्ती में सवार हो गए थे। ठीक है, अब आप देखिए कि हर जमाने में ये कश्ती है जिसमें अल्लाह के नाम लेवा चंद लोग, थोड़े से लोग, पूरी सोसाइटी एक तरफ होती है, अल्लाह का नाम लेने वाले बहुत थोड़े होते हैं, वो उस कश्ती में बैठे हुए होते हैं और बुला रहे होते हैं कि आ जाओ इस कश्ती में बैठ जाओ ताकि बच जाओ। ठीक है, तो उस वक्त भी जो उनकी कौम थी, आगे चलकर हम इसको इंशाल्लाह मजीद डिटेल में पढ़ेंगे कि आसपास बिल्कुल सहरा था, डेजर्ट था वो इलाका, कहीं दूर तक पानी नहीं था, तो वो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये कश्ती कहाँ चलेगी, रेत पे चलाओगे नूह। ठीक है, तो अल्लाह जी ने फरमाया कि जो लोग उसकी बात मानकर उस कश्ती में सवार हो गए हमने उनको निजात दे दी। वो अगरक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और उन तमाम लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। इन्नहुम कानू कौमन अमीन, बेशक वो थे ही अंधे, उन्हें नहीं दिख रहा था, जैसे पानी नहीं दिख रहा था ना, जैसे वो कहते थे कश्ती कहाँ चलेगी, इसी तरह उन्हें अल्लाह की आयात और अल्लाह का अजाब भी नहीं दिखा। व इला आदिन अखाहुम हूदा, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई, भाई से मुराद उन्हीं के जो बरादरी से, उन्हीं के इलाके से हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। कौम हूद का तज़किरा, क़ाल या कौम अअबुदुल्लाह, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। तमाम अंबिया का एक ही मैसेज था, कलेक्टिव मैसेज, और वो मैसेज क्या था, तौहीद। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, उसके अलावा कोई और तुम्हारा माबूद नहीं है। अफला तत्तकून, फिर क्यों नहीं तुम डरते। क़ाल अल मलअुल लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिह, तो उन काफिर कौम के सरदारों ने कहा, इन्ना लनराका फी सफाहा, हम तो तुझे बड़ा ही बेवकूफ पाते हैं, हम देखते हैं कि तुम तो बिल्कुल आउट ऑफ द टाइम इंसान हो, तुम तो बड़े बैकवर्ड हो गई, तुम तो बिल्कुल दुनिया से हटे हुए हो, तुम्हें क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं। व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, और हमें गुमान है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये अजाब वगैरह कुछ भी नहीं है, ये जो तुम कहते हो मैं नबी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क़ाल या क़ौमी लैसा बी सफ़ाहा, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी कौम, मुझ में कोई बेवकूफ़ी या पागलपन नहीं है। वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, और लेकिन मैं तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल हूँ। यानी वो सारे ही, आप देखिए कि सारे अंबिया की कौमें कहती थी अच्छा ठीक है, अगर तुमने एक बात कर दी हम नहीं मान रहे तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते क्यों बार बार बताते हो, क्यों तुम हमें डराते हो अजाब से, छोड़ दो हमें हमारी हालत पर, है ना। या जैसे आज के जमाने में हम कहते हैं कि ये इन लोगों को तो कोई और काम नहीं है, इन्होंने तो बस कुरान ही बताना है, या इन्होंने तो यही बात बतानी है ना। आप इन लोगों को क्या पता कि दुनिया के काम कैसे हैं। ये बिल्कुल एक ही तरह की, चूंकि अल्लाह के इंसान है ना बनाए हुए, एक ही तरह की बातें, आज भी वही बातें हैं, पहले भी वही बातें थी। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मैं तुम्हें अल्लाह के, अपने रब के पैगाम पहुंचा रहा हूँ। व अना लकुम नासिहुन अमीन, और क्यों बार बार बताता हूँ, इसलिए कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ जहन्नुम से। अमीन, अमानतदार हूँ मैं, अल्लाह की तरफ से सौंपी गई जो मुझ पर रिसालत की अमानत है, मैं उसमें खयानत नहीं कर सकता कि मैं चुप करके बैठ जाऊं।
अवअजिब्तुम अन जाअकुम, क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की नसीहत, अला रजुलिन मिनकुम, तुम्ही में से एक बंदे पर आई है, लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें डराए, वज़कुरू, और तुम याद करो, इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि कौमि नूह, जब उसने, उस रब ने तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद जानशीन बनाया था। कौम नूह तो आप देखिए खत्म हो गई थी ना सारी, सिवाय उनके कि जो ईमान ले आए थे। तो यानी ये समझ ली कि वही लोग थे कि जो उस कश्ती में थे, ठीक है, क्योंकि बाकी तमाम लोग तो खत्म हो गए थे, गर्क हो गए थे। अब ये वो कश्ती वाले लोगों की नस्ल ही जो है उसमें हूद अलैहिस्सलाम आए। कुछ अरसा तो ये लोग डरे रहे, अल्लाह की मानते रहे, उसके बाद इंसान है ना, भूल जाता है, दोबारा से रास्ते से हट गए, तो अल्लाह ने फिर उनमें उस कौम में हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। तो हूद अलैहिस्सलाम उनको याद करवा रहे हैं कि तुम याद करो कैसे सारे तबाही होने के बाद सारी दुनिया खत्म हो गई थी और अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया था। वज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ता, और उसने तुम्हें तुम्हारी तख्लीक में फराखी अता की है, यानी तुम्हारी जो तख्लीक है वो बड़ी मजबूत बनाई। ये लोग बहुत ज्यादा ना मतलब जैसे जायंट्स होते हैं, बड़े बड़े कद के और बड़े यानी स्ट्रॉन्ग लोग थे, बड़े कुव्वत वाले यानी ताकत वाले लोग थे। फज़कुरू आला अल्लाह, फिर अल्लाह की नेमतों को याद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। क़ालू अजिअतना लिनअबुदल्लाह वहदह, उन्होंने कहा, कौम ने, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह की इबादत करें? क्या तुम हमें ये बताने आए हो? वनज़र मा कान यअबुदु आबाउना, और उन तमाम लोगों को छोड़ दें जिनकी इबादत हमें हमारे माँ बाप ने सिखाई है, हमारे आबाओ अजदाद किया करते थे जिनकी इबादत। फअतिना बिमा ताइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन, तो जो जिस अजाब से हमें डरा रहे हो ना, ले आओ उसको, ठीक है, उस अजाब को ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुम व ग़ज़ब, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तहकीक तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से ये नापाकी जिसमें तुम इन्वॉल्व हुए हो, ये शिर्क जो है, ये नापाकी है ना, अल्लाह से दूर होना तो गंदगी है, नापाकी है, और गजब है अल्लाह का। तो ऑलरेडी तुम अजाब में हो, यानी शायद से ये पता चल रहा है कि अगर कोई अल्लाह के रास्ते से दूर है तो वो ऑलरेडी अजाब में है। अतुजादिलूननी फी अस्माइन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, क्या तुम मुझसे उन उन माबूदाने बातिला और उन बुतों के नामों के बारे में झगड़ा कर रहे हो जिनको तुमने स्पेशल किया है, जिनका नाम तुमने रखा है, तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने। मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने तो उसकी कोई दलील नहीं उतारी। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमारा जो दीन है, या हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट है, या हमारा जो मजहब को समझने का, अपने रिलीजन को समझने का अंदाज है, वो कुरान और हदीस से है ही नहीं। ये इन लोगों की तरह, ये कौम हूद जिस तरह बता रही है, हमने भी क्या अपने माँ बाप से नहीं लिया, और हमारे माँ बाप ने अपने माँ बाप से, यानी सोशल जो सोसाइटी की चीजें थी वहां से हमने अपना रिलीजन डिराइव किया हुआ है। हमारे सारे झगड़े इसी बात पर हैं। हालांकि जब हम कुरान को पढ़ें, कुरान के साथ जुड़ें, जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं कि ये तो मुफस्सल कलाम है, इसके बाद तो इंसान किसी तरह के शक व शुबे में रह ही नहीं सकता, है ना। लेकिन आज हमारे मुआशरे में ये तरह तरह के जो फिरका वारियत है और तरह तरह के जो फजूलियात हैं इस्लाम के नाम पर जो करते हैं लोग, वो कहाँ से आई हैं? वो ये सारी सोशल एक्टिविटीज हैं जो सोसाइटी से हमने ले ली है, और फिर हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारे चूंकि पेरेंट्स कर रहे थे, क्या वो पागल थे? या हमारी तो पूरा खानदान कर रहा था, क्या सब पागल है? तो हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि क्या तुम उन चंद चीजों के बारे में मुझसे लड़ रहे हो जिनको तुमने खुद स्पेशल किया, तुमने उनको नॉमिनेट किया, तुमने और तुम्हारे आबा अजदाद ने, अल्लाह ने तो उनके बारे में नहीं कहा। फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, फिर इंतजार करो अजाब का, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। फ़अंजयनाहु वल्लज़ीना मअहू, फिर हमने हूद अलैहिस्सलाम को निजात दे दी और उन तमाम लोगों को जो उनके साथ ईमान वाले थे, बिरहमतिन मिन्ना, अपनी रहमत के साथ। वक़तअना दाबिरल्लज़ीना कज़्ज़बू, और जड़ें काट दी हमने उनकी, उन लोगों की जिन्होंने झुठलाया, बिआयातिना, हमारी आयात को, वमा कानू मुमिनीन, और ये लोग ईमान लाने वाले थे ही नहीं।
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قال یا قوم، ان کے بھائی سے مراد یہ ہے کہ انہی کے علاقے سے، ٹھیک ہے، اسی ایریا سے ہوتے ہیں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے، قریش مکہ میں آئے تھے، قریش سے ہی تھے نا خود بھی. قال یا قوم اعبدوا اللہ، صالح نے بھی وہی میسج دیا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تو تمہارے لیے کوئی بھی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس کھلی دلیل آ گئی تمہارے رب کی طرف سے. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی. لکم، تمہارے لیے، آیا، نشانی ہے. فذروها تأکل فی ارض اللہ، اسے چھوڑ دو زمین میں، وہ جہاں سے مرضی کھاتی پھرے اللہ کی زمین سے. ولا تمسوها بسوء، اور اس کو برائی کے ارادے سے نہ ہاتھ لگانا. فیأخذکم عذاب علیم، ورنہ تم پر بھی دردناک عذاب آ جائے گا. اب یہ ان کی قوم جو ہے جب نہیں مانتی تھی تو صالح علیہ السلام نے ان کو 2-3 بار سمجھایا، کئی بار سمجھایا، اور پھر بھی جب وہ نہیں مانے تو صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. تو قوم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو نا کہ عذاب آنا ہے تو ہم تب مانیں گے کہ جب یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کے اندر سے یہ پہاڑ پھٹے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سے اونٹنی نکل کے آئے. اب آپ دیکھیں کتنے عجیب قسم کے مطالبے. لیکن اللہ کے حکم سے وہ پہاڑ جو ہے وہ سب کے سامنے، یعنی سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ پہاڑ پھٹا، کھلا، اور اس کے اندر سے اونٹنی جو ہے وہ نکل کر آئی. اب اس کے لیے خاص طور سے اس اونٹنی کے، چونکہ وہ اللہ کی نشانی تھی نا، معجزہ تھا، تو یہ حکم تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو بالکل اب نقصان نہیں دینا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا کہ پوری قوم نے کہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی ہے، تو یہ یقیناً اللہ کی ایک نشانی ہے، تو ہم اس کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں، اس کو تنگ نہ کریں. لیکن انہوں نے شرارت سے یہ کیا کہ رات کے وقت اندھیرے میں، اللہ اکبر، اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی. دیکھیں انسان کتنا نڈر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے اللہ سے مقابلے. اور پھر ان کے اوپر بہت بڑا عذاب آیا. وَاذْكُرُوا، اس کی ڈیٹیل آگے انشاءاللہ سورہ قصص اور سورۃ الشمس میں آخری سپاروں میں بھی انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اور پھر اللہ جی یاد کروا رہے ہیں کہ وہ لوگ نہیں تھے کہ یہ بالکل انفیملیئر تھے، ان نون قسم کے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کیا ہے یا اللہ کون ہے. یہ وہ لوگ تھے جو قوم عاد کے بعد، جن کی طرف حود علیہ السلام کو بھیجا تھا تو پوری قوم تباہ ہو گئی، تو جو لوگ بچ گئے تھے، جو ایمان لے کر آئے تھے، جو بچ گئے تھے، یہ ان کی نسل تھی. ٹھیک ہے، تو حضرت صالح ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد خلیفہ بنایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور تم اس زمین کی نرم مٹی سے محل بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر تم گھر بناتے ہو. اتنی یعنی تمہیں اللہ نے عقل دے دی کہ تم پہاڑوں کو کاٹ کر اتنے حسین گھر بنا لیتے ہو. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو اللہ کے یہ سارے احسان یاد کرو اور زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو اس قوم کے سرداروں نے کہا، ہمیشہ یہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، یہی تکبر اور اللہ کے ساتھ زیادہ اللہ کے سامنے بڑے بنتے ہیں. بڑوں سے مراد یعنی جن کے پاس پاور اور اتھارٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، اور ان لوگوں سے جو ان کمزوروں میں سے ایمان لے آئے تھے حضرت صالح علیہ السلام پر. اچھا ہوتا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ دیکھیں اور تمام انبیاء کی بھی اگر تاریخ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ قوم کے جو پسے ہوئے لوگ تھے یا غریب مسکین، وہ سب سے پہلے ایمان لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فقر جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی دل کو نرم رکھتا ہے، لیکن جو اتھارٹی ہے، طاقت ہے، رتبہ ہے، وہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے، پھر ہدایت اثر نہیں کرتی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ کہا یہ یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے لوگ، یعنی جن کی کوئی گنتی میں ہی نہیں آتے تھے کہ یہ تو غریب غربا ہے، وہ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے.
अतालमूना, तो ये जो सरदार थे उनको जाके कहते थे अतालमूना, क्या तुम यकीन से कह रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि अन्ना सालिह मुरसलुम मिर रब्बी, कि सालिह अपने रब का भेजा हुआ रसूल है। क़ालू इन्ना बिमा उरसिल बिही मुमिनून, तो उन गरीब मुसलमानों ने कहा, उन गरीब मोमिनीन ने कहा कि हम जिस रब की तरफ से वो भेजे गए हैं हम उस पर ईमान लाने वाले हैं, यानी हमें यकीन है कि ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफिरून, तो उन लोगों ने जिन्होंने तकब्बुर किया, उन्होंने कहा कि बेशक जिस चीज पर तुम ईमान लेकर आए हो हम उसका इनकार करने वाले हैं। असल में हमारे यहाँ काफी तेजी से गरज चमक हो रही है, तो मैं दुआ पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। जब बहुत ज्यादा गरज चमक हो रही हो तो उस वक्त ये दुआ जरूर पढ़नी चाहिए। और इस वक्त हम साबिका उम्मतों के हालात पढ़ रहे हैं कि जिन पर अजाब नाजिल हुआ, और ज्यादातर पर अजाब जो है वो बारिश, आंधी और तूफान की शक्ल में ही नाजिल हुआ। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को खास तौर पर तलकीन करते थे कि जिस वक्त बारिश और आंधी और इस तरह का मौसम होता था कि अल्लाह से डरो, और सहाबा मस्जिदों की तरफ दौड़ते थे जब ऐसा मौसम होता था गरज चमक वाला। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने अजाब से बचाए, अल्लाह ताला हमें अपने उन लोगों में शामिल फरमाए जो उसकी रहमत के हकदार हैं। फ़अक़रुन्नाक़ा, अल्लाहु अकबर, उन लोगों ने उस ऊँटनी की कूंचे यानी टांगे काट डाली। वअतौ अन अम्रि रब्बिहिम, और अपने रब के हुक्म के आगे सरकशी की। वक़ालू या सालिह हुतिना, और कहा ए सालिह इअतिना, ले आओ, बिमा ताइदुना, वो अजाब जिससे तुम हमें डरा रहे हो। हमने तो ये ऊँटनी मार दी है, काट दी है टांगे इसकी, कहाँ है अजाब। इन कुंत मिनल मुरसलीन, अगर तुम रसूलों में से हो। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, फिर उनको जलजले ने पकड़ लिया। अल्लाहु अकबर। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, और अपने घरों के अंदर ये दफन हो गए, उसी घर, अब जिन घरों में अकड़ रहे थे उन घरों में ही दफन हो गए। फ़तवल्ला अन्हुम, फिर वो मुंह मोड़कर चला गया उनसे। वक़ाल या कौमी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम यानी उनसे दूर हो गए और उनसे कहा कि ए मेरी कौम, लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी, मैंने तो तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया। व नसहतु लकुम, और मैंने तुम्हें जो खैर खाई से बात बतानी थी वो बता दी। वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन, लेकिन तुम लोग नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। अल्लाह ना करे कि हम उन लोगों में शामिल हों। हमें कोई नसीहत करे तो उस नसीहत को खुले दिल से कबूल करने वाले हों, ना कि हम ये समझें कि ये कौन होता है हमें बताने वाला, कौन होता है हमें समझाने वाला। आज की खास तौर से यूथ के अंदर मैं ये चीज़ बहुत देखती हूँ कि नसीहत को पसंद नहीं करते, और बहुत बदतमीजी से उसका जवाब अक्सर बच्चे दे रहे होते हैं कि भाई हमें भी पता है सब, हम भी मुसलमान हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त जो है वो नसीहतें करते रहें। तो ये किन लोगों के काम थे, कुरान पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि कौन लोग थे जो ऐसे थे कि जो नसीहत पसंद नहीं करते थे, और पूरी कौम फिर तबाह कर दी गई। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, और लूत जब उसे अपनी कौम की तरफ भेजा गया और उसने कहा अतअतूनल फाहिशत बिमा मा सबक़कुम बिहा, क्या तुम उस बेहयाई को लेकर आए हो जो तुमसे पहले भी लोग करते रहे। मिन अहद मिनल आलमीन, यानी इस ये जो इससे पहले यानी हुई, लेकिन इस तरह की नहीं हुई तमाम जहान वालों में से जो तुम कर रहे हो। अब लूत अलैहिस्सलाम की कौम में कौन सी बेहयाई थी जो आजकल पूरे दुनिया के अंदर लीगलाइज होने के उस पे है, अबाउट टू लीगलाइज है, बहुत सारे मुल्कों में हो भी गई है होमोसेक्सुअलिटी, नाउज़ु बिल्लाह। एलजीबीटीज जो अब तो खैर इसको बहुत सारे मुल्कों ने अपना लिया है। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को इस लानत से बचा ले, और तमाम दुनिया के लोगों को भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि इस गंदगी से अपने आप को निकाले। और आपको मैं एक अहम बात बताऊं कि तौरात और इंजील यानी यहूदियत और ईसाइयत दोनों के मज़ाहिब में ये क्लियरली लिखा है, बाइबल में ये क्लियरली लिखा है
کہ یہ تمام کام جو ہے، یہ جو ہوموسیکشولیٹی اس طرح کے جتنے اعمال ہیں یہ گناہ میں سے ہیں. اسی لیے پہلے ویٹیکن سٹی کے جو پوپ تھے کیتھولک کرسچنس کے، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، لیکن بعد میں پھر ظاہر ہے ایک پوری پالیٹکس ہوتی ہے کہ وہ بھی انہوں نے بھی اس کے حوالے سے پھر اس کی ایکسیپٹنس پہ بات کر دی اب. لیکن یہ ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے لیے منع ہے کیونکہ وہ بھی ریولیشن ہے نا، وہ بھی وحی ہے، ان کو بھی منع کیا گیا. انکم لتأتون الرجال شہوہ، بے شک تم اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو. ٹھیک ہے، یعنی جو گیز، جیسے نعوذ باللہ کہ مرد مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. اور یہ اللہ کا ایک بڑا نیچرل، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے مرد اور عورت کا، کہ نکاح اور نکاح کے بعد نسل کا بڑھنا یہ ایک نیچرل چیز ہے. وما كان جواب قومه، تو ان کی قوم کا جو جواب تھا، اللہ یہ ان قالوا، کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، اس کو تو نکالو بستی سے، یہ زیادہ آیا نیک، انہم اناس یتطہرون، یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ پاک بنتے ہیں. اللہ اکبر، یعنی جو بے حیائی اور برائی کے خلاف بول رہے ہیں ان کو نکالو یہاں سے، یہ زیادہ پاک بن رہے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے لوط کو بچا لیا اور اس کے گھر والوں کو بھی بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے. اب دیکھیں گھر والے کون ہوتے ہیں، اہل کون ہوتے ہیں، جو بات مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ اہل نہیں ہوتے پھر. ٹھیک ہے، ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس کی علماء اس کی تفسیر میں یہی، اس کی جو تشریح اس میں یہی بتاتے ہیں کہ آل سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا ہادی، اپنا رہبر تسلیم کرتے ہیں. ورنہ جیسے لوط علیہ السلام، جیسے نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا جو ہے اس کو نہیں بچایا گیا تھا، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لے کر آئی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ جی فرما رہے ہیں ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اس نے لوط کی بات بھی نہیں مانی اور کفار کی جو غلط کام کر رہے تھے ان کے ساتھ دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، ذرا دیکھو تو صحیح کہ جو گناہگار ہیں ان کا انجام کیسا ہوا. نعوذ باللہ من عذابہ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، اور شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پھر ناپ اور تول کو پورا پورا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دو. ٹھیک ہے، یعنی دکھاتے کچھ ہو بیچتے کچھ ہو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم اس پر ایمان لے آؤ. یعنی قوم شعیب جو تھی ان کا کیا، ان کی عادت تھی، ان کے اندر کیا برائی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کرپشن. ہم دیکھیں قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد، ساری برائیاں ہمارے اندر اکٹھی ہو کے آ گئی ہیں. پہلے جو ہر ایک نبی کی قوم میں الگ الگ سے تھی نا، امت محمدیہ میں ساری اکٹھی ہو کر آ گئی ہیں. ناپ تول میں کمی جتنی ہم مسلمان کرتے ہیں اتنا مجھے نہیں لگتا کوئی اور قوم کرتی ہے. لوگوں کو دکھانا کچھ اور دینا کچھ. سبزی لینے جاؤ اوپر سے ٹھیک دکھا کر اندر سے گلی سڑی ڈال کے دے دیتے ہیں. دودھ پاکستان کے اندر ہم کہہ نہیں سکتے کہیں پر ہمیں خالص دودھ مل رہا ہے، بڑے شہروں کی بات کر رہی ہوں میں. اور آپ دیکھیں
کہ یہ جو لوگ کرتے تھے ان کے ساتھ پھر عذاب کس طرح کا آیا. اور دوسرا ان کا قصور یہ تھا, دوسرا جرم یہ تھا, وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور رستے میں گھات لگا کر نہ بیٹھو تم دھمکانے اور لوگوں کو روکنے کے لیے اللہ کے رستے سے. رستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور شعیب علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے رہنا اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے بھتے لیتے رہنا. من آمن بہ, جو اللہ کے اوپر ایمان لے آیا اس کو روکتے رہنا. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور تم ٹیڑھ پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو, یعنی الٹی سیدھی باتیں. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا, یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے سے تھے. فَكَثَّرَكُمْ, تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, اور دیکھو جو تم سے پہلے جنہوں نے فساد کیا ان کا کیا انجام ہوا. اب ان کے ہاں مطلب پوری وہ ایک ٹریڈیشن پہنچی تو تھی نا کہ پہلے لوگوں نے جنہوں نے, کیونکہ یہ سارے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک کے بعد دوسرے اسی نسل سے آ رہے ہوتے تھے, زیادہ تر بنی اسرائیل کی یہ باتیں ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آگے نسل میں سے تھے, ٹھیک ہے. تو ان کو تو پتہ تو چلتا رہتا تھا نا اپنے آباء و اجداد سے کہ ان لوگوں نے نہیں مانا تو ان پر عذاب آیا, پوری قوم ختم ہو گئی. پھر نشانیاں بھی تھیں جگہ جگہ پر, جیسے لوط علیہ السلام کی قوم جہاں پوری کی پوری تباہ ہوئی تھی, اس بستی میں ایک پھر وہ سی بن گیا تھا, سمندر بن گیا تھا, اس کو آج بھی ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایک بہت بڑی نشانی تھی, لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کیوں ہے اور کیا اس سے اسوسی ایک جو واقعہ ہے وہ کیا ہے, اس کے باوجود سبق نہیں حاصل کیا. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ, اور اگرچہ تم میں ایک گروہ ایسا ہے, آمنوا بالذی ارسلت, وہ اس پر ایمان لا رہے ہیں, وہ اس پر یقین کرتے ہیں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا, اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا. فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا, چلو پھر برداشت کرو, صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. صدق اللہ العظیم. قوم شعیب کا جو بقیہ حصہ ہے ان کے حوالے سے وہ انشاءاللہ چونکہ 9ویں پارے سے 9th پارے سے اس کا آغاز ہوگا, تو ہم اپنے اگلے سیشن میں انشاءاللہ کریں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.